اولاد کو نمازی نہیں بنائیں گے تو پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ایمان والوں پر ہیں، جس طرح حصول جنت کے لیے نماز فرض ہے، اسی طرح روزہ رکھنا بھی لازمی ہے، روزہ رکھنا بھی لازمی ہے میرے دوستو۔ تو فرمایا ایمان کی شرائط میں روزہ بھی ایک اہم شرط ہے، عبادت میں روزہ بہترین عبادت ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کتنی بڑی بات ہے، اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور فرمایا روزہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کر دی۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اس میں صفت ایک آ جاتی ہے۔ روزہ ایک خفیہ عبادت ہے، اور خفیہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور فرمایا اپنے رب کو انتہائی میں، عاجزی میں اور خاموشی سے یاد کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزے دار کا سونا اس شخص کی عبادت ریاضت سے بہتر ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ جو شخص روزہ نہیں رکھتا، روزے دار کا سونا بھی اس سے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرو، کیونکہ جہاد بے نفس کرنے والے میں سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جہاد کا اپنے نفس کا مقابلہ کرو۔ نفس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ جب ہماری اولادیں نمازی ہوں گی، ہم خود نمازی ہوں گے، ہمارے بیوی بچے نمازی ہوں گے، تو پھر مقابلہ ہوگا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری اولاد نہیں نماز پڑھتی، ہماری بیوی نہیں نماز پڑھتی، ہماری ماں نہیں نماز پڑھتی، ہماری بہن نہیں نماز پڑھتی، تو سمجھ لیں شیطان جیت گیا، ہم ہار گئے۔ فرمایا تجربہ بھی اس بات کا ہے کہ ایک آدمی کے پاس خوراک ہوتی ہے تو وہ کھاتا ہے، طاقتور بن جاتا ہے، اور وہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی نہیں پرواہ کرتا میں سود کھاتا ہوں، کیا میں توبہ کروں؟ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، جھوٹ بول کے روزی کماتا ہے، تو پھر شیطان اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ فرمایا طاقتور آدمی ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے جب زیادہ کھانا پینا کھاتا ہے، تو اس کے اندر نفسانیت خواہش زیادہ آ جاتی ہیں، وہ عبادت زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا روزہ شیطان کے لیے عذاب کی مثال ہے، عذاب کی طرح ہے۔ شیطان روزے دار پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، طاقت حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے شیطان تمہارے جسم میں ایسے دوڑتا ہے، ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون گردش کرتا ہے، خون گردش کرتا ہے۔ اور فرمایا اسے روزہ رکھ کر گرفتار کر لو، اسے روزہ رکھ کر گرفتار کر لو۔ اور فرمایا روزہ میں فرشتوں کے ساتھ دوستی پیدا ہو جاتی ہے، اور نیکوں کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا حشر صالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، نیک لوگوں کے ساتھ کھائے گا، پیے گا، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، اور اس دن بھی ان کے ساتھ اٹھے گا۔ جس طرح جو اچھے تاجر ہیں، صدیقین ہیں، وہ نبیوں کے پیچھے اٹھائے جائیں گے۔ اور فرمایا جو شخص روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 70 سال دوزخ کو اس سے دور کر دے گا۔ کتنے سال؟ 70 سال دوزخ کی آگ اس سے دور کر دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال دور کر دے گا۔ یہ مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اور اس لیے روزہ رکھا کہ خاص روزہ رکھ لوں، سوتا ہوں، خالی سوتا ہی رہوں، نہ نماز پڑھوں، خالی فلمیں دیکھوں، ڈرامے دیکھوں، گانے سنوں، ناچ ٹاپ، یہ روزے میں روحانیت نہیں ہے، یہ شیطانیت ہے۔ جس شخص نے نفلی روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کی رضا اور خوشنودی اور ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ ٹھنڈی کر دے گا۔ یہ نفلی روزے کا ثواب بیان ہو رہا ہے۔ تو عام دنوں میں کہ یہ روزے ہیں میرے دوستوں،
فرمایا عام دنوں کے روزوں کا یہ انعام ہے، جب فضیلت والے دنوں میں روزے رکھے گا تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ اور ہمیں جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں ایمان والوں پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اس کا قیام نماز تراویح سنت تم پر ہے۔ قیام کرنا تراویح پڑھنا یہ سنت میں شمار ہے۔ اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طریقے کو پسند کیا ہے، جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کو، بہت سی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے روزے دار کا سونا عبادت، اس کا سانس تسبیح ہے، اور کیا چاہیے، اس کی دعا قبول ہے اور اس کے اعمال کا ثواب دگنا زیادہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطاری کے وقت، دوسری جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ اور افطاری اور خوشی کی مسرت کی قسمیں ہیں، بھوک کے دور ہونے کی خوشی کی، روزہ کی نیت، اور تراویح کی استطاعت پر خوشی، یعنی تراویح پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو یہ اصل خوشی ہے۔ تراویح نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی خوشی نہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پر کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ کو برداشت کرنے کی طاقت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے آقا علیہ السلام کا، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہمیں کلمہ زبان، دل، آنکھ، کان، ہر شے کو پڑھانا پڑے گا۔ آقا علیہ السلام نے جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، اس پر عمل کرانا ہوگا، اس کا علم حاصل کرنا ہوگا، اور خود بھی عمل کر کے سیکھ کے کرانا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہونے کی خوشی۔ فرمایا نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار پر افطار کے وقت بے شمار رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، بے شمار رحمتیں۔ اور فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے جسے ہم بو کہتے ہیں، خوشبو ہے اللہ کے نزدیک، فرمایا کہ اس کی خوشبو کی پاکیزگی جو ہم کہتے ہیں بو آ رہی ہے، فرمایا یہ مشک اور عنبر سے بھی بہتر ہے، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور سنیے کہ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ دوزخ کے سامنے ڈھال ہے، ایک دیوار ہے، دوزخ میں نہیں جانے دے گا، جس طرح تلوار کی ڈھال حملہ آور کے حملے سے محفوظ رکھ لیتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن جب آگ بھڑک رہی ہوگی ہر شخص پریشان ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، کسی کو پسینہ ناک تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کو پیشانی تک پسینہ ہوگا، اتنا پسینہ آئے گا، وہ کس وجہ سے آئے گا؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے آئے گا۔ اس وقت کو یاد کرو۔ اور فرمایا جب روزہ دار اس کے سامنے سے آئیں گے تو فرمایا خوشبو سے دوزخ کی آگ 40 سال دور چلی جائے گی۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ روزے دار جب سامنے آئے گا، روزے دار کی خوشبو سے دوزخ کتنے سال دوزخ کی آگ دور ہو جائے گی؟ 40 سال۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک خطا کار گناہ گار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس سے آگ بھاگے گی، مالک دوزخ یعنی فرشتہ جو مالک ہے آگ سے دریافت کرے گا تو اسے پکڑنے کی بجائے بھاگ کیوں رہی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ آگ کہے گی میں اسے کیوں پکڑوں، اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے روزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوزخ کا فرشتہ مالک پوچھے گا کیا تو روزے کی حالت میں فوت ہوا گیا، یعنی مر گیا تھا؟ کہے گا ہاں جی میں روزے کی حالت میں مر گیا تھا، اسی لیے دوزخ کی آگ اسے پکڑ نہیں سکے گی۔ اور دوستو اللہ تعالیٰ روزے محشر خطاب فرمائے گا کھاؤ پیو جو تمہارا دل چاہے، یہ ان دنوں کا صلہ ہے جو تم نے روزے کی حالت میں گزارے تھے۔ دنیا میں رہ کر ہم نے بھوک پیاس کھانا پینا برداشت کیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ اس دن خود فرمائے گا کھاؤ پیو۔ اور میرے دوستو یہ دنیا کی زندگی 50 سال کی ہو سکتی ہے، 1 سیکنڈ کی ہو سکتی ہے، 1 لمحے کی ہو سکتی، 20 سال 25 سال، اس سے کم
ایک آدمی اپنی اولاد کو پالے، وہ 15 سال کا ہو جائے بچہ، 20 سال کا، 25 سال کا جوان ہو جائے، مر جائے تو پھر اسے نیک نہ بنائیں تو اس دن کیا ملے گا؟ تو دیکھو کتنی کتنی فضیلتیں ہیں۔ دوزخ کا فرشتہ پوچھے گا، کہے گا میں روزے کی حالت میں مر گیا تھا، تو اللہ خود فرمائے گا آج مرضی سے کھاؤ۔ اور جو جنت کی زندگی ہے وہاں پہ یہ جو حاجت ہمیں دنیا میں ہوتی ہے، ہم کھانا پینا کھاتے ہیں، جہاں پر ہم واش روم میں جاتے ہیں وہاں نہیں جانا پڑے گا، ایک ڈکار آئے گا سب کچھ ہضم۔ کیسی زندگی ہے اگر اس دنیا میں تکلیفیں برداشت کریں گے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے ایسے جیسے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے دنیا عیش ہے، مزے ہے، مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف کی جگہ ہے۔ اور سنیں روزے کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، روزہ شریعت، روزہ حقیقت، روزہ طریقت۔ تمام دن کھانے پینے اور خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول رکھنے کو روزہ شریعت کہتے ہیں، جس میں آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، تراویحاں پڑھے، تسبیح پڑھے، صلاۃ تسبیح پڑھے، نفلی عبادت کرے، یہ ہے روزہ شریعت۔ اور تمام دن کھانے پینے خواہشات نفسانیہ کے تصور سے اپنے آپ کو بچائے، یہ روزہ حقیقت ہے۔ روزے کی حالت میں مکروہات، جھوٹ، گلا شکوہ، گالی گلوچ، سود، رشوت، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، لڑائی جھگڑے، ان سے محفوظ رہے گا تو یہ روزہ طریقت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے روزہ دوزخ کے سامنے ڈھال ہے، دیوار ہے، جب تک اسے غیبت سے توڑا نہ جائے، یعنی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کریں، برائی نہ کریں۔ ہر مسلمان روزہ دار پر لازم ہے کہ وہ روزے کی حالت میں تمام ان ممنوعات سے اجتناب کرے، رکے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اگر نہیں رکے گا تو پھر خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ اب فرمایا کہ ناجائز اشیاء سے روزہ جو افطار کرے، مثلا سود کا پیسہ ہے، زنا کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، شراب کا پیسہ ہے، ڈکیٹی کا پیسہ ہے، جھوٹ بھی ملا لیں، جھوٹی کمائی بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو۔ تو فرمایا ناجائز طریقے سے روزہ افطار نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ مکمل طور پر ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے۔ اور فرمایا روزے کے بارے میں کچھ اور آداب ہیں، قرآن مجید پڑھے، کثرت سے گوشہ نشینی اختیار کرے، اور اس مہینے کے اندر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیں، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے۔ کتنا؟ 1 مرتبہ قرآن پڑھیں تو 1,00,000 قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 یا 2,00,000 کا فرمایا ثواب ملے گا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ بیماری کے ڈر سے روزے نہ چھوڑیں، اللہ کا خوف دل میں لائیں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر چلیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو سمائیں، اور یاد کریں آقا علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، دین اسلام کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایک طرف سے تلواریں ماری جاتی تھیں، دوسری طرف سے نکل جاتی تھیں، کیا وہ انسان ایسے نہیں رہ سکتے تھے؟ آقا علیہ السلام پتھروں کے اوپر سو جاتے تھے، اینٹوں کا سرانا ہوتا تھا، کئی دن کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم کھانے بھی کھاتے ہیں اور نمازیں بھی نہیں پڑھتے، افسوس کی بات ہے۔ فرمایا بری صحبتوں سے بچو، برے لوگوں کی مجلسوں محفلوں سے بچو، کھجور سے روزہ افطار کرو، سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پانی سے روزہ افطار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدن کے ہر بال کے عوض بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنی؟ 10، اور 10 گناہ معاف فرما دے گا اور 10 درجے بلند کر دے گا۔ اور فرمایا رزق حلال سے روزہ افطار کرے، جو شخص رزق حلال سے روزہ افطار کرتا ہے اسے ہر لقمہ کے بدلے اللہ 1 روزے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ ہاں اگر افطاری کی چیز میں شک ہو تو قرض لے کر صحیح پکیزہ خرید کر چیز سے روزہ افطار کرے۔ اور فرمایا کہ افطار میں حسب عادت کھانے زائد کھانا مناسب نہیں ہے، اکیلا افطاری نہ کرے، دوستوں کے ساتھ مل کر کرے۔ اگر گھر میں روزہ افطار کرائے تو نماز کی پابندی کرے خود بھی اور کروائے بھی۔ اور نماز عشاء تراویح کی ادائیگی کے بعد کھانا کھانا، افطاری کے وقت زیادہ کھانا نہیں چاہیے، اس لیے کیونکہ افطاری کے وقت سیر ہو کر
پیٹ بھر کر کھانے کے باعث نماز عشاء میں تراویح میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث ہم تراویحیں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ لوگ افطاریاں کرتے ہیں، نمازیں تک نہیں پڑھتے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں۔ فرمایا اتنا کھانا کھاؤ کہ آپ تراویحیں بھی پڑھ سکیں، یہ نہ ہو کہ آپ اتنا کھانا کھائیں میرے دوستو کہ بعد میں کھانے کے بعد مغرب کے بعد ہی ہم لیٹ ہو جائیں، سو جائیں۔ ایسا نہیں کر رہا ہے، اس چیز کی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ فرمایا سحری کھایا کرو لیکن مقدار کے مطابق کھاؤ، اور کھاؤ تو ہر لقمے کے بدلہ 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے، سحری کھاؤ گے تو۔ اور فرمایا 3 چیزیں رسولوں کی سنتیں ہیں، کتنی؟ 3 چیزیں رسولوں کی سنتیں: روزہ افطار کرنا یعنی وقت پر، سحری دیر سے کھانا، اور نماز قیام دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ یہ نہیں کہ ہم کھا کے سو جائیں جناب والا، صبح سحری کی اور بعد میں سو جائیں، نماز بھی نہ پڑھیں، ایک فرض پورا کریں ایک چھوڑ دیں، یہ تو پھر ناانصافی ہے۔ اسی طرح بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ کو اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب نیک بن جائیں، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کریں، اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر توبہ کے نوافل پڑھیں، کسی سے بغض نہ رکھیں، کسی سے کینہ نہ رکھیں، ورنہ روزے کے نقصانات جو ہیں اس میں آپ پھنس جائیں گے۔ اگر ایک دوسرے سے ناراضگی ہے تو اس سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگیں، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے، کہ زبان کے گناہ سے محفوظ ہو جائیں ہم۔ وہ مسلمان ہے جس سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے، یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ مسلمان کا بھلا کرتا ہے، مسلمان سے ناراض نہیں ہوتا، اسی لیے اس مہینے کے اندر ایک دوسرے کو معاف کر دیں خدا کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا، بلا عذر مجبوری شرعی کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری وجہ سے بیان میں سننے میں کسی وجہ سے کوئی ناراض ہو جائے تو اس سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ شریعت کے مسئلے میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اچھے کام پہ لگ جائیں اور لگا دیں گے تو آخرت سنور جائے گی۔ ابھی سنتے تھا